لاہور کے ٹیوشن سینٹر پر قیامت ٹوٹ پڑی. درس و تدریس کے دوران چھت گرنے سے 14 طالب علم جاں بحق، 30 سے زائد زخمی ہو گئے. زخمی ہونے والوں میں ٹیچر بھی شامل. حادثے میں جاں بحق بچوں کی عمریں 5 سے 16 سال کے درمیان تھیں. ڈی آئی جی آپریشنز نے 14 بچوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی. 8 بچے اور ٹیچر اسپتال میں زیر علاج. زیر تعمیر بلڈنگ کا ٹھیکیدار گرفتار. یہ سنگل سٹوری بلڈنگ ہے، آپ کے سامنے چھوٹا سا کمرہ ہے. اس کے اوپر چھت جو ہے وہ جو تیار چھتیں ہوتی ہیں جو ٹی آر والی، اس میں کیونکہ اس کے اوپر بھرائی ہوئی بھی تھی مٹی کی، بارشوں میں پروبیبلی وہ کم ہو گئی. اس کے اوپر دوبارہ یہ اس کو کور کر رہے تھے، مزدور زیادہ ہو گئے اس کے اوپر جب ویٹ زیادہ ہوا ہے تو وہ گارڈر ایک ٹوٹا ہے جو کہ نیچے بیٹھے ہوئے بچے اور جو بھی ٹیوشن سینٹر چل رہا تھا وہ اس کے اوپر گرے. 8 بچے، ایک ٹیچر جو ہیں وہ ہاسپٹلائز ہیں جو زخمی ہیں. اس کے علاوہ 14 بچوں کی جو ڈیتھ ہے وہ کنفرم ہوئی. لاہور کے علاقے کاہنا میں چھت گرنے کے حادثے میں 6 زخمی بچے اسپتال لائے گئے. وزیر پنجاب اور چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق کہتے ہیں 2 بچوں کو گھر روانہ کر دیا. 4 بچوں میں سے ایک کو پمز اسپتال مزید معائنے کے لیے منتقل کیا جائے گا. پاکستان اپنے جائز آبی وسائل پر کسی قسم کا قبضہ برداشت نہیں کرے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خبردار کر دیا. دریاؤں سے متعلق عالمی معاہدے کو کمزور کرنے یا سبوتاژ کرنے کی قیمت بہت بھاری ہو سکتی ہے. ایسے اقدامات بین الاقوامی تعلقات میں خطرناک مثال قائم کرتے ہیں. سینتاس معاہدہ کئی برسوں کے بعد مذاکرات کے بعد طے پایا تھا. پاکستان پرامن مذاکرات اور اچھے ہمسائے تعلقات کے لیے پرعزم ہے. The Indus is not a weapon to be placed in India's hands. The Indus is a lifeline of Pakistan. And any attempt to turn that lifeline into a noose must be treated as a threat to the survival of our state. دریائے سندھ کا پانی پاکستان کی زندگی کی ضمانت ہے. سینتاس معاہدے کی بحالی کے بغیر پاکستان اور بھارت کے درمیان پائیدار امن ممکن نہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سیمینار سے خطاب میں 2 ٹوک موقف. بولے آبنائے ہرمز کی بندش نے دنیا کی معیشت کو متاثر کیا. سمندری وسائل یا آبی گزرگاہوں کا بطور ہتھیار استعمال عالمی امن کے لیے خطرناک رجحان ہے. سندھ، جہلم اور چناب کے پانی پر پاکستان کا حق بین الاقوامی معاہدوں میں تسلیم شدہ ہے. امن کے خواہاں ہیں لیکن سرنڈر نہیں کریں گے. Agriculture is the backbone of our country, and we are faced with challenges like climate change, but we must resolve today that this treaty shall prevail and Pakistan stands firm in its determination to protect the livelihoods and the lives of the people of Pakistan which are linked to the Indus River. زراعت قومی معیشت کا بنیادی ستون. دریائے سندھ شہرگ ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا خطاب. کہا دریائے سندھ کے پانی پر پورا حق حاصل ہے. پانی روکنے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور جواب دیا جائے گا. بھارت کا پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا علاقائی امن کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. سینتاس معاہدے میں نہ ترمیم ہو سکتی ہے نہ ہی اسے ختم کیا جا سکتا ہے. پاکستان ہر صورت اس معاہدے کا تحفظ کرے گا. This treaty is one of the strongest treaties of the world, not the weakest treaty. That the treaty has been suspended or put in abeyance. It is simply that the treaty has been revealed. There must be a covenant which has political consequences, which has economic consequences, which has diplomatic consequences. So rise now or hold your peace forever. بارہا واضح کر چکے اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. مسئلہ پانی کی عدم دستیابی یا زیادہ بہاؤ کا نہیں، کنٹرول کا ہے. اصل مسئلہ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی سیمینار سے وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کا خطاب. کہا بھارت کی جانب سے معطلی کا اعلان دراصل معاہدے کی موجودگی کا اعتراف ہے. پاکستان معاہدے پر عمل کرانا اور اپنے پانی کی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتا ہے. سینتاس معاہدہ دنیا کے مضبوط ترین معاہدوں میں سے ہے. اگر یہ ختم ہو گیا تو دنیا کا کوئی بھی معاہدہ توڑا جا سکے گا. پانی لوگوں کی زندگیوں سے جڑا ہے، اسے بطور ہتھیار استعمال نہیں کیا جا سکتا. کمشنر انڈس واٹر ٹریٹی مہر علی شاہ کا سیمینار سے خطاب.
کہا معاہدہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان کشیدگی کے خاتمے اور امن کے لیے ہے، اس میں مسائل کے حل کا جامع طریقہ کار موجود ہے۔ ثالثی عدالت واضح کر چکی، دریاؤں کے پانی کے بہاؤ سے متعلق درست اور بروقت معلومات دینا لازمی ہے۔ ڈیٹا فراہم نہ کرنے سے کروڑوں پاکستانیوں کی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ بھارت کی جانب سے چناب بیاس لنک کی تعمیر غیر قانونی ہے، پاکستان اپنے حصے کے پانی کو موڑنے کی اجازت نہیں دے گا۔ پی ٹی آئی دور کے دوران پنجاب میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں سے متعلق تحقیقات، محکمہ صحت میں خریداری کے عمل میں 52 ارب 741 ملین سے زائد کی خورد برد۔ محکمہ صحت، خزانہ، آڈٹ ڈپارٹمنٹ دیگر متعلقہ حکام کل صوبائی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں طلب۔ ادویات اور سرجیکل سامان کی خریداری میں قواعد کی مبینہ خلاف ورزیاں، بعض ادائیگیاں محکمہ خزانہ کو آگاہ کیے بغیر کی گئیں، آڈٹ رپورٹ میں انکشاف۔ اڈیالہ جیل منتقلی کے دوران پولیس وین سے قیدیوں کے فرار کا معاملہ، فرار ہونے والے قیدیوں کے خلاف مقدمہ درج۔ جیل منتقلی کے دوران قیدیوں نے گاڑی میں لڑائی جھگڑا شروع کیا، اہلکاروں نے وین کا دروازہ کھولا تو ان کی آنکھوں میں مرچیں ڈال دی گئیں۔ افراتفری کا فائدہ اٹھا کر 36 میں سے 14 قیدی فرار ہو گئے۔ مقدمے کا متن۔ ایک ماہ کے لیے بجلی کی قیمت میں 82 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست پر سماعت مکمل، نیپرا نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ منظوری کی صورت میں صارفین پر تقریباً 12 ارب کا بوجھ پڑنے کا امکان۔ پنجاب میں گرین ٹرانسپورٹ منصوبوں کا بڑا توسیعی پیکج منظور، الیکٹرک بسوں کی مینوفیکچرنگ کا آغاز۔ پنجاب میں الیکٹرک بسیں چل بھی رہی ہیں، بن بھی رہی ہیں۔ 5 برسوں میں 5000 الیکٹرک بسیں چلانے کا ہدف۔ تحصیل سطح پر 1500 الیکٹرک بسوں کی خریداری کے لیے PC1 منظور۔ ایک سال میں طلبہ کو 1 لاکھ ای بائکس فراہم کرنے کا فیصلہ۔ ہر ای بائک پر 70,000 روپے حکومتی سبسڈی دی جائے گی۔ طلبہ کے لیے 14,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ، 2100 روپے ماہانہ سود فری قسط۔ طالبات کی ڈاؤن پیمنٹ اور رجسٹریشن فیس حکومت ادا کرے گی۔ سرکاری ملازمین بھی آسان اقساط پر ای بائکس حاصل کر سکیں گے۔ پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام میں ایک اور اہم سنگ میل عبور۔ 1,66,000 سے زائد خاندانوں کو بلا سود قرض جاری۔ 1,05,594 گھر مکمل، 28,453 گھر زیر تعمیر۔ کم آمدنی والے خاندانوں کو بلا سود ہاؤسنگ فائنانس کی فراہمی جاری۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں انسانی اعضاء کی خرید و فروخت کا کیس، 5 ملزمان کی جسمانی ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع۔ گرفتار ملزمان میں 3 غیر ملکی اور 2 پاکستانی شہری شامل۔ چینی باشندوں سمیت 5 افراد کو انسانی اعضاء کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ پلاسنٹا پشاور، راولپنڈی اور لاہور کے اسپتالوں سے جمع کیا جاتا تھا۔ قومی پیغام امن کمیٹی اجلاس لاہور میں 1 سے 2 جولائی تک ہوگا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل اور مشیر وزیر اعظم حافظ محمد طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں اجلاس میں ملک بھر سے کمیٹی کے اراکین شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی دشت میں جاں بحق کراچی کے تاجر کے گھر آمد۔ سرفراز بگٹی کی مقتول تاجر کے اہل خانہ سے تعزیت۔ کہا دہشت گرد تنظیمیں اپنی سبکی مٹا رہی ہیں۔ علی مرتضیٰ کے بچیوں کی کفالت کی ذمہ داری بلوچستان حکومت کرے گی۔ دشمن سامنے ہو تو آسان ہوتا ہے۔ بلوچستان میں ہزاروں کلومیٹر کے ہائی ویز سے مسافر بحفاظت پہنچ جاتے ہیں۔ غلط بیانیے سے وائلنس کو پھیلنے نہ دیا جائے۔ وفاق اور صوبائی حکومتیں کراچی کو 500 ارب روپے کا بجٹ دیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کہتے ہیں شہر کے منصوبوں پر کام تیز کیا جائے، بلدیاتی ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ کراچی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، عدالتوں میں جائیں گے، جائز حق لے کر رہیں گے۔
کراچی سی پورٹ پر امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر جہاز پر 15 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ ایف آئی امیگریشن نے کراچی سی پورٹ پر امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی پر کارروائی کرتے ہوئے بحری جہاز کے خلاف جرمانہ عائد کر دیا۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق امیگریشن ٹیم نے کارروائی کے دوران عملے کے 3 افراد کی سفری دستاویزات میں سنگین نوعیت کی بے ضابطگیاں پائیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا اختتام۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز تیزی رہی۔ انڈیکس میں 1886 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ 100 انڈیکس 2 ہدے عبور کر گیا، جبکہ مارکیٹ 1,80,301 پر بند ہوئی۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے عزائم مسترد، پابندی خوشائن قرار، آزاد جموں کشمیر کی صورتحال پر شہریوں کا اظہار اطمینان۔ کہا حکومت کے اس اقدام سے آزاد جموں کشمیر جیسے حساس خطے کو مزید انتشار اور جانی و مالی نقصان سے بچا لیا گیا۔